رجب علی خیاط ایک عارف گزرے تھے آج سے 40-50 سال پہلے. ان کی کہانیوں میں سے ان کے واقع، ان کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. ان اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اسپریچولی ٹرین کیا ہوا تھا، اور اتنی اسپریچول ٹریننگ کی وجہ سے ان کے اندر یہ کوالٹی آ گئی تھی کہ وہ لوگ اس دنیا کے پیچھے برزخ کو بھی کہیں کہیں دیکھ پاتے تھے، اس کو دیکھ لیتے تھے. تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. میں ایک دفعہ بس کے اندر گیا، اب جو میں بس کے اندر بیٹھا تو میں نے سوچا کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے، کیونکہ بس میں سیٹ پر ایک دو تو انسان بیٹھے تھے، باقی سارے جانور بیٹھے تھے. تو کہنے کا بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ کیا میں زو کی ٹرانسپورٹیشن کی بس میں آ گیا ہوں، کیا ہو گیا یہ سارے انسان کہاں غائب ہو گئے، سارے جانور بیٹھے ہوئے، ایک آدھی انسان ہے. تو کہنے کا وہ جو ایک آدھ انسان تھا، میں نے کہا چلو میں اسی کے برابر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میں گڑبڑ میں نہ پھنسوں. کہنے کا میں اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ بھی جانور بن گیا. تو کہنے کا میں نے کہا بھائی عافیت اس میں ہے کہ اس بس سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہاں جو ہے وہ کچھ پہلے سے جانور ہیں، کچھ انسان جانور بن رہے ہیں، یہاں حالات کافی خراب ہیں. تو وہ بس سے باہر آ گیا، بس سے باہر آ گیا، اور آ کر اس نے شام کو اپنے استاد سے کہا کہ استاد یہ تو میں کہاں پھنس گیا تھا آج صبح، میرے خیال میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا، تو میں نے شاید کوئی اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے کوئی خواب دیکھ لیا، یا میرے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہارے کسی اچھے کام کی وجہ سے خدا نے تمہاری برزخ کی آنکھیں کھول دی تھیں. تو اس نے کہا استاد یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ ٹرانسفارمیشن کیوں ہو گئی؟ میں نے خود ایک سیٹ پہ ایک آدمی بندہ بیٹھا دیکھا، پھر جب میں اس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھنے لگا وہ جانور بن گیا تھا. کہنے کہ ہاں بیٹا اس نے کسی کو غلط نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. اچھا، تو یہ ٹرانسفارمیشن اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ یقین کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں ایک ایسا کنٹرول آپ کو مل جائے گا کہ آپ آسانی سے غلط نہیں کریں گے، پھر آسانی سے غلط نہیں کریں گے. تو مثال کے طور پر آپ کو کیا یقین ہو جائے؟ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری ایک غلط نظر میری روح کو تبدیل کر سکتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا، کل رات ہم نے 3-4 گھنٹے لگائے، لمبی لمبی دعائیں پڑھی. صبح کو میں یہاں سے نکلا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کو دیکھتے میرے دل کے اندر بغض آیا، حسد آیا، کینہ آیا. اللہ اکبر، 4 گھنٹے کی محنت 2 منٹ میں برباد کر کے میں فارغ ہو گیا. اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم یہاں کر کیا رہے ہیں تو ہماری زندگی کچھ اور ہو جائے گی. اور جو میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ہم جیسے لوگوں سے چیزیں سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں. آپ سے گزارش میں یہ کروں گا کہ اس ٹاپک پر تھوڑی سی محنت کر لیں کہ بھئی یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا نا، تو آپ میں سے ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ کیا فینٹیسیز ہیں، یہ کیا اسٹوریز ہیں. تو میں کہوں گا چلیے میں فینٹیسی کہہ گیا، اسٹوری کہہ گیا نا، آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں کہیں یہی نہ نکل آئے. اگر یہی نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تھوڑا سا آپ کو کنٹرول مل جائے گا کہ بھئی مجھے اپنے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ کہانی صرف اتنی نہیں ہے کہ میں امام بارگاہ کے اندر سینٹر کے اندر 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ گیا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں عزیزان محترم، ہم لوگ مستقل خالق ہیں، ہم لوگ مستقل کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یا بناتے رہتے ہیں یا بگاڑتے رہتے ہیں. حدیث معراج میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی ایک جگہ تشریف لے گئے. اب ظاہر ہے یہ تمام حدیثوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک باغ بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا باغ ہے، اور اس باغ میں بڑے خوبصورت پھل اور درخت اور پودے وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول نے دیکھا آگ لگ گئی اس میں. اب اللہ کے رسول کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، عمل تو بہت اچھے کرتے ہیں لیکن آگ لگا دیتے ہیں لوگ، سب برباد کر دیتے ہیں. تو عزیزان، اچھا قرآن کریم نے بھی اس بات کو بہت دفعہ کہا ہے، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ اپنے سارے عمل کو ضائع کر بیٹھو. تو
تو عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی عبادات کرنا، اچھے کام کرنا یہ ایک کام ہے، اور ان کو برباد نہ کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔